बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इतवार के दिन हफ्ते के दिन जो अहम स्टेटमेंट जारी की है और उनकी जानिब से एक तवील गुफ्तगू की गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और वो मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी है। और फिर काजी फैसल साहब की जानिब से जो कल एक लेटर नुमा तहरीरी नोट जारी किया गया था उसमें भी, और दूसरा एतजाज़ हसन साहब की जानिब से आज एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ दस्तावेज़ात जमा करवाने की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा वाक़या हुआ है कि एक ऐसा शख्स जो इश्तिहारी शख्स जो अदालतों के सामने सरेंडर भी नहीं करता, और जब इश्तिहारी हो जाए तो उसका केस रुक जाता है जब तक वो अदालतों के सामने पेश ना हो, और उसके जो असासा जात हैं वो बाकी सरकार ज़ब्त हो जाते हैं और उसको जो कोई भी हक़ नहीं दिया जाता और उसका केस उसकी हद तक रुक जाता है, उस मुल्ज़म की हद तक जो इश्तिहारी होता है। लेकिन आज अनोखा काम हुआ। हमारे मुल्क में तो हमेशा अनोखा हो रहा है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा अनोखा हो गया कि नवाज़ शरीफ जो इश्तिहारी हैं उनको अहम रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। इश्तिहारी होने के बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हुआ, अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, अदालत के सामने उसने जो है वो अपने आप को अदालत के रहम करम पर नहीं छोड़ा। उसके बावजूद उनको आज बरी कर दिया गया है अहम मुकदमे से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर कर ली है। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अमजद परवेज़ साहब वकील हैं परवेज़ इलाही के, वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने आर्गूमेंट्स किया और अदालत ने उनकी ज़मानत FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मंजूर कर ली। जो फ़खर बख्त बेहज़ाद जज हैं उनके पास आज सलमान शहबाज की भी बरीयत की दरख्वास्तों पर बहस चल रही थी, और वहीं पे जो गिरफ़्तार किया गया था परवेज़ इलाही को, और गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने से भी इनकार कर दिया था। उस मुकदमे में आज अदालत में वो पेश हुए और अदालत में जज बख्त बेहज़ाद साहब ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि इनके ख़िलाफ़ क्या आपके पास एविडेंस है, तो एविडेंस तो थी कोई नहीं। उन्होंने कहा जी मोनस इलाही ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। अदालत ने कहा मैं केस सुन रहा हूँ परवेज़ इलाही का, परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत है, परवेज़ इलाही की तक रहें, इधर उधर न जाएँ। मुझे ये बताएं कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ क्या एलिगेशन है और कौन से सबूत हैं। अब ये वो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, इनके ख़िलाफ़ पहले भी मुकदमा खारिज हो चुका है, और अदालत ने जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब लाहौर हाई कोर्ट ने वो FIRs को क्वैश किया था, क्वैशमेंट की दरख्वास्तें मंजूर की थी और FIRs को खारिज कर दिया था, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की थी। वो उसमें परवेज़ इलाही का भी नाम था, मोनस इलाही का भी। अब उन्हीं इल्ज़ामात पर नया मुकदमा दर्ज किया गया और इस बुनियाद पर अदालत ने, वो ज़मानत तो होनी थी, पहले उसका जिस्मानी रिमांड अदालत ने ना दिया और जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब उनको जो खसूसी अदालत है FIA की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल, उसने ज़मानत मंजूर कर ली है और परवेज़ इलाही की जानिब से उनके जो वकला हैं वो पेश हुए, और उनका जो रोबकार है बख्त फ़खर बेहज़ाद साहब जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर 1, उन्होंने ये जारी कर दिया है। और चौधरी परवेज़ इलाही के मुकदमा उन्वान बाला में मुल्ज़म बाला की ज़मानत हाज़िरी मंजूर हो चुकी है। अगर किसी दीगर मुकदमा में मतलूब ना हो तो बाद तस्दीक मुचलका रिहा किया जाए और तारीख़ पेशी पर इनको मुतला किया जाए। आज 24/6 है और उनकी रोककर जारी हो गई है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कोट लखपत जेल के बाहर वो भारी नफरी में पुलिस तैनात है, और मुझे नहीं लगता कि उनको रिहा किया जाएगा किसी और मुकदमे में। पहले एंटी करप्शन के 5 मुकदमात में वो अपने आप को, बाकी मुकदमात में वो बरी हो गए। एक मुकदमे में उनका जिस्मानी रिमांड नहीं मिला था, जुडिशल रिमांड था, जिसमें वो 15-20 दिन जेल में रहे। और अब ये एक और मुकदमा है जिस मुकदमे में उनकी ज़मानत हो गई है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस दोबारा उनको किसी 9 मई से मुतल्लिक केसेस में गिरफ़्तार करती है या क्या करती है, क्योंकि जो हालात चाह रहे हैं तो लगता नहीं है कि उनकी ज़मानत जो है वो उनको रिहा किया जाएगा या उनको ईद बाहर गुजारने दी जाएगी। और ये बात की है चौधरी शुजात के बेटे ने कि परवेज़ इलाही तो वापस आ जाएंगे, लेकिन डेनमार्क में बैठा एक, नॉर्वे में कि डेनमार्क में बैठा एक शख्स ऐसा नहीं होने दे रहा। और उनका इशारा था मोनस इलाही की तरफ कि मोनस इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ने दे रहे, लेकिन जो है वो परवेज़ इलाही को तो हम राज़ी कर लेते। नैब का रेफरेंस बना था 16 फरवरी 2023 को लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस कौमी एहतसाब ब्यूरो को
واپس بھیجا تھا۔ یہ 31 جنوری 2022 کو لاہور کی احتساب عدالت نے غیر قانونی اراضی کے الاٹمنٹ سے متعلق کیس میں جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان سمیت 3 ملزمان کو بری کیا تھا۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس میں میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو 54 پلاٹ دیے گئے تھے اور وہ جو اسکیم تھی اس اسکیم سے ہٹ کر دیے گئے تھے، اور ایل ڈی اے کے جو تھے آج چیمہ، وہ اس وقت ایل ڈی اے کے جو ڈی جی تھے وہ انوالو تھے، اور نواز شریف اس وقت چیئرمین تھے ایل ڈی اے کے بطور وزیر اعلیٰ 1985 میں۔ جو اسکیم تھی اس اسکیم سے ہٹ کے غیر قانونی طور پر میر شکیل الرحمان کو نوازا گیا تھا، جو اس وقت جنگ گروپ کے ہیڈ تھے۔ میر شکیل الرحمان پر جول ٹاؤن میں 58 کنال زمین مشترکہ بلاک کی شکل میں الاٹ کروائی گئی۔ کوئی گلیاں نہیں، کوئی درمیان میں پارک نہیں ہے، کوئی مسجد کی جگہ نہیں ہے۔ جو مختلف بلاکوں میں جگہ چھوڑی ہوتی ہے، گلیوں کی جگہ ہوتی ہے، مسجد کی جگہ ہوتی ہے، پارک کی جگہ ہوتی ہے، ان کو 58 کنال کا ایک ہی قطعہ دے دیا گیا تھا، جو غیر قانونی تھا، جس کی ایل ڈی اے کے قوانین اجازت نہیں دیتے تھے، اور اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ میر شکیل پر 1996 میں وزیر اعلیٰ اس وقت کے نواز شریف کی ملی بھگت سے گلیاں بھی ان پلاٹوں میں شامل کرنے کا الزام تھا۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے ہمایوں فیض رسول اور سابق ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ بشیر احمد میر شکیل الرحمان کی اعانت جرم کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس میں جو نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے گرفتاری کے بعد ان کا علیحدہ ٹرائل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 12 مارچ 2020 کو نیب نے میر شکیل الرحمان کو اراضی سے متعلق کیس میں گرفتار کیا تھا، جس کے تقریباً 8 ماہ کے بعد، اور وہ سارا عرصہ جو پنجاب کارڈیالوجی میں زیر علاج رہے تھے، وہ جیل ایک دن بھی نہیں رہے تھے، اور وہ ان کو 8 مہینے ایسے گزارے گئے تھے۔ اب جج راؤ عبدالجبار صاحب ہیں، انہوں نے دلائل سننے کے بعد سابق وزیر اعظم کو میرٹ کے اوپر بری کر دیا ہے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کے خلاف بھلے کیس نہیں بنتا، بھلے کیس کمزور ہے، بھلے اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتا، جب تک وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا، جب تک وہ عدالت کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اس کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے بری کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ اس کا ایک اپنا ہی سارا معاملہ ہے۔ اب اس کیس میں راؤ عبدالجبار صاحب جج نے ان کو بری کر دیا ہے، اور پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو اس مقدمے سے مصباح ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور دلائل دیے تھے کہ جی یہ بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس دائر ہوا تھا۔ وکیل نے دلائل دیا کہ نواز شریف کا پلاٹوں کے الاٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی نئے قانون کے تحت یہ کیس بن سکتا ہے، تو اس پر پھر انہوں نے فیصلہ سنا دیا جج راؤ عبدالجبار نے، بغیر نواز شریف کی پیشی کے۔ دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب نے جو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب درخواست گزار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی درخواست گزار ہیں، جبکہ جو باقی لوگ ہیں جواد احس خواجہ صاحب، ایک تو جواد احس خواجہ صاحب کی بھانجیوں سے متعلق کچھ ویڈیوز جعلی وائرل کی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ کل صحافیوں کی جانب سے باقاعدہ سابق چیف جسٹس جواد احس خواجہ سے پوچھا گیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں کیا آپ کی فیملی میں بھی کوئی ملوث تھا، یا جناح ہاؤس یا کوئی متعلقہ اگر بلڈنگ تھی تو اس کے باہر وہ موجود تھے؟ تو انہوں نے کہا میری بھانجیاں تو کیا، میرے دور دور کے کوئی رشتہ دار بھی اس میں موجود نہیں تھے، اور کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ جھوٹی سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو اب تک 1.25 ماہ ہو گیا تھا تو یہ خاموش نہ رہتے۔ تو وہ چونکہ حکومت نے بات نہیں کی، وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جعل سازی سے وہ ساری جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں، تو ان کی کوئی بھی فیملی میں سے وہاں پر موجود نہیں تھا، کیونکہ یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ اپنی بھانجیوں کو بچانے کے لیے عدالت پہنچے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے مزید 6 دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروانے کے لیے متفرق درخواست دائر کی ہے، اور چونکہ اعتزاز احسن صاحب نے کچھ فیصلے تھے انسداد دہشت گردی عدالت کے، کچھ قوانین تھے، کچھ رولز تھے، کچھ نوٹیفیکیشنز تھے، جو اعتزاز احسن صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھے، اور کچھ ڈاکومنٹس ایسے تھے جو عدالت اس دن پوچھ رہی تھی لطیف کھوسہ صاحب سے، تو اس دن لطیف کھوسہ صاحب کے پاس وہ ڈاکومنٹس اویلیبل نہیں تھے، تو اب وہ ڈاکومنٹس پیش کرنے کی درخواست کے ساتھ ان کو سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے آج اہم گفتگو کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں آئین کا آرٹیکل 25 منصفانہ وسائل کی تقسیم کا ہے، سبسڈی حکومت دیتی ہے، سپریم کورٹ صرف یہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ سبسڈی بلا امتیاز ہے یا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ہم قانون کو آئین کے مطابق دیکھتے ہیں، کیا ہمارا قانون کاروبار کے مواقع فراہم کرنے میں مددگار ہے کہ نہیں ہے، کاروبار کے مواقع اور صنعتی ترقی سے ملکی ترقی ممکن ہے،
اس لیے کاروبار دوست اقدامات ضروری ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 25 منصفانہ تقسیم وسائل کی تقسیم کا ہے۔ ہر شعبہ سبسڈی مانگ رہا ہے اور سبسڈی حکومت دیتی ہے اور ہم اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمرشل سالمیت اور ریگولیٹری اقدامات درست ہونے چاہیے۔ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ حکومت کو چاہیے کہ کاروباری افراد کی مشاورت سے معاملات چلائے۔ عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ آئی پی پیز کو طویل مدت سرمایہ کاری کے لیے یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ طویل مدت سرمایہ کاروں کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ کاروں کو سہولیات دی جائیں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ماہر نہیں ہوں۔ ملک میں کاروبار کی ترقی کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں صرف قانون کی عملداری کی بات ہوتی ہے۔ قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازعات جہنم لیتے ہیں۔ ماہرین کو قانون کی تشریح کے ذریعے تنازعات کو ختم کرنا چاہیے۔ ایک قانون کی 2 تشریحات سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ ججز آسانی سے مارکیٹ میں میسر نہیں ہیں اور کئی امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ ٹرائبونل کے نہ بننے سے عدالتوں پر بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بھی ریگولیٹر ہے اس کو ایک ٹرائبونل بنانا چاہیے۔ سروس کے معاملات سروس ٹرائبونل بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ملک میں پرائیویٹ بزنس کو سپورٹ اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بزنس کی گروتھ سے معاشی ترقی کو فروغ ملتا ہے۔ ہمیں بہتر ریگولیٹری سسٹم کی ضرورت ہے۔ کمرشل اداروں کا وقار بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کو ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے جن کے پاس زمین نہیں ہے۔ عوام کے لیے ریگولیشنز کو آسان بنانا ضروری ہے۔ ہائی کورٹس کی استعداد کار بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہائی کورٹس پر بوجھ کم کرنا ہوگا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ججز کو میچور ہونے میں وقت لگتا ہے۔ میرے خیال میں تو اگر جو جج میچور نہ ہو، 55 سال میں اگر کوئی ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا جج بنے اور تب بھی وہ میچور نہ ہو تو پھر ایسے کو جج بنانا نہیں چاہیے۔ اور اب وہ میچورٹی کے حوالے سے کس کو جواب دے رہے تھے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔